ماں کے پیار کو کون نہیں جانتا؟ ایک ماں جو اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتی ہو، اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتی ہو، اور ایک باپ جس کی ایک اکیلی اولاد ہو اور اسی بیوی اور اولاد کی خاطر وہ باہر جا کر کام کرتا ہو، ایک باپ جو کراچی شہر کے اندر کام پر جاتا ہے، ایک ماں جو اپنی بیٹی کو اکیلا گھر چھوڑ کر باہر کوئی چیز خریدنے جاتی ہے، یا اللہ بیٹر نوز کہ کس کام کے لیے جاتی ہے۔ اب اس کی بیٹی گھر میں اکیلی ہے اور 10 یا 12 سال کی اس کی وہ بیٹی ہے۔ اب اللہ نوز بیٹر کہ وہ گھر سے باہر نکلتی ہے یا لوگ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن اس لڑکی کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ماں گھر میں واپس آتی ہے، محلے گلی میں ڈھونڈتی ہے، نہیں ملتی تو شوہر کو گھبرا کر کال کرتی ہے، شوہر بھی واپس آ جاتا ہے۔ اب جب وہ واپس آتا ہے تو آ کر دونوں مل کر اسے علاقے میں ڈھونڈتے ہیں، تشویشناک حالت ہوتی ہے، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری بیٹی پتہ نہیں کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، کس کے پاس ہوگی، کیا کر رہی ہوگی، کہ ایک دن اور ایک رات اس معاملے کو گزر جاتا ہے۔ پھر اچانک انہیں ایک ان نون نمبر سے کال آتی ہے، اور اس ان نون نمبر سے جب وہ کال آتی ہے وہ اٹھاتے ہیں تو وہاں سے دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ ہم کچے کے ڈاکو ہیں، آپ کی بیٹی ہمارے پاس، ہم نے آپ کی لڑکی کو اغوا کر لیا اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں 30 لاکھ روپے لا کے دیں اور اپنی بیٹی کو بازیاب کر کے لے جائیں۔ اب باپ روتا ہے، ماں روتی ہے، دونوں گڑ گڑاتے ہیں کہ 2 ٹائم کا کھانا کھانے والا خاندان کہاں سے 30 لاکھ روپے ارینج کرے گا، پیسے کچھ کم کرے۔ کرتے کراتے ڈیل جو ہے وہ 15 لاکھ پر پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ کچے کے ڈاکو کہتے ہیں کہ لڑکی کی ماں اکیلی آئے گی، جو پتہ ہم دے کے وہاں پر آئے گی، کوئی ہوشیاری کرو گے تو تمہاری بیٹی سے تمہیں محروم کر دیا جائے گا، یعنی کہ مار دیا جائے گا۔ اب اس کی ماں کہیں سے، اس کا باپ اور ماں مل کر 15 لاکھ روپے ارینج کرتے ہیں اور اس کی ماں ان کے بتائے ہوئے پتے پر جاتی ہے۔ اب اس کی ماں کے بقول وہاں پر 2 گروہ آتے ہیں اور دونوں گروہوں کے پاس ڈالے ہوتے ہیں، ایک گروہ پیسے لے جاتا ہے اور ایک گروہ اس ماں کو لے جاتا ہے، اور وہاں جا کر جو اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بد فعلی، بد گندے کردار کی حرکتیں کی جاتی ہیں، کیا گندی غلاظت بری چیزیں اس کے ساتھ کی جاتی ہیں، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ یہاں پر ایک انسان عزت والا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو، لیکن وہ پھر بھی ایک ہی لفظ بولتی ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ اب سب کچھ اس کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کے لیے رو رہی ہے، اور پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے نکلو، 15 لاکھ روپے اور لا کے دو، یعنی بقول ان کے پہلے 15 لاکھ لے لیے، اب 15 لاکھ روپے ان کو اور چاہیے۔ اب وہ ماں وہاں سے نکلتی ہے، اپنے شوہر سے ملتی ہے، لیکن وہ اب تک اپنی بیٹی کو آزاد نہیں کروا سکی، وہ انہی درندوں کے قبضے میں ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے 2 طاقتور ممالک کے اندر اگر صلح کروا سکتی ہے، کو مٹھی بھر کچے کے ڈاکوؤں کو رگڑا نہیں دے سکتی؟ حیرانگی مجھے اس پر ہوتی ہے کہ اس کی جو ماں ہے اس لڑکی کی، اس کی فریاد کون سنے گا؟ لڑکی اب تک ان کے اغواکاروں کے ہاتھوں میں ہے، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے، کیا کر چکے ہوں گے، کیا کچھ کیا ہوگا، اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ 10-11 سال کی بچی، اس کے ماں باپ کا درد تو آپ ایک طرف رکھیں، اس بچی کا کیا حال ہوگا، اس کا ذہن کتنا خراب ہو گیا ہوگا اس چھوٹے سے معاملے کی وجہ سے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، سر ہم عوام کی طرف سے آپ سے ایک مؤدبانہ اپیل ہے، یہ آپ ان کچے کے ڈاکوؤں کو ایسا سبق سکھائیں سر کہ ان لوگوں کو لگ پتا جائے کہ کسی کے اوپر یا کسی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ آپ ایسا انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں کہ انہیں لگ سمجھ جائے سر، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، دیکھیے میں آپ عوام سے بھی اپیل کر رہا ہوں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے ظلم ہوتے دیکھا اور وہ خاموش رہا تو مطلب اس نے ظلم کا ساتھ دیا۔ اب اندازہ کریں ظالم کے لیے اللہ نے آخرت میں بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میری اتنی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کے لیے آواز بنیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس پر آواز اٹھائیں تاکہ لوگوں کے اندر کچھ ارادہ بنے اس بچی کو چھڑانے کا ہے۔
یہ معاملہ یہیں پہ ٹھپ نہیں ہونا چاہیے. لاکھوں لوگوں کی عزتیں خراب ہو جائیں گی اگر وہ آج آزاد رہ گئے یا بچ گئے. ویڈیو کو شیئر کریں, پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک اس کو صحت دے اور بحفاظت اسے بازیاب فرمائے.